الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ سب سے پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے، مگر اس وقت جب ہم حل کرنا چاہیں گے، جب دنیا کے لوگ حل کرنا چاہیں گے، جب انسانیت کے ٹھیکیدار، انسانیت کے علمبردار اس کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ مسئلہ جو کئی دہائیوں سے اٹکا ہوا ہے آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اس وقت حل ہو سکتا ہے جب ہم کشمیر کی دھرتی سے زیادہ کشمیریوں کی جان کو، ان کے خون کو قیمتی سمجھیں گے۔ وہاں پر بسنے والے لاکھوں لوگ انسان ہیں، ہم ان انسانوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج ہم کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی خوبصورتی، کشمیر کی سبز و شادابی کو دیکھ کر کشمیر کو تو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ آباد ہیں، جو انسان موجود ہیں، ان کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ الجھتا ہی جاتا جا رہا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سلجھانے کے لیے ہمیں وہاں پر موجود جو 70 سال سے جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ان کی رائے کو جاننا ہوگا، ان کو اہمیت دینی ہوگی، انہیں آزادی دینی ہوگی۔ آج پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ہر ایک کی آزادی کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آزادی کے نام پر اتنی آزادی دے دی گئی، قانون باقاعدہ پاس کر دیا گیا کہ اگر کوئی کسی شوہر کی بیوی کسی اور سے تعلق رکھنا چاہتی ہے، کسی اور کے پاس اپنی رضامندی سے جانا چاہتی ہے تو شوہر اسے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کی چاہت ہے اور وہ اپنی چاہت میں آزاد ہے، وہ خود مختار ہے۔ تو ہمارا ملک جب آزادی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور آزادی کا اتنا سنہرا لیبل پاس کر رہا ہے تو ہم کہیں گے لاکھوں کشمیریوں کو بھی آزادی دی جائے اور ان کی جان کی قیمت کو سمجھا جائے۔ کب تک آخر یہ خون بہے گا؟ کشمیر کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ کشمیر دو جوہری و عسکری طاقتوں کے درمیان، دو پاورفل ملکوں کے درمیان الجھے ہونے کی وجہ سے کشمیر کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پوری دنیا اقوام متحدہ کے تابع، اقوام متحدہ کے تحت چلتی ہے، ہر ایک اقوام متحدہ کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اگر عمل کیا جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر اس وقت جب کہ قراردادوں پر عمل کیا جائے، اقوام متحدہ کی قرارداد 38 اور 39 کشمیریوں کو حق دیتی ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں کیا چاہیے۔ کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت پر عمل کیا جائے، ان کو آزادی دی جائے، اقوام متحدہ کی قرارداد کا پاس و لحاظ رکھا جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بین الاقوامی سطح پر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہندوستان کو بین الاقوامی قرارداد کے پاس و لحاظ پر رضامند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان اس پر راضی ہو جاتا ہے، یہ ہماری اکیڈمی، ہمارے مسلم ممالک، ہمارے مسلم حکمراں، ہمارے مسلم لیڈر اگر ہندوستان کو اس بات کا قائل کرتے ہیں کہ ہزاروں جانیں کب تک ضائع ہوتی رہے گی، کب تک وادی میں فساد کی لہر رہے گی، کب تک خون کی ہولیاں کھیلی جائے گی، وہاں پر کیوں وہاں کے انسانوں کو تڑپایا جا رہا ہے، کب تک آخر یہ سلسلہ چلے گا؟ کیوں نہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کر کے جو ہے کشمیریوں کو حق دے دیں۔
تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 70 سال سے یہ خونی جنگ جو جاری ہے وہ ختم ہوگی اور کشمیر جیسی جنت نما وادی میں امن قائم ہوگا۔ اس سنگین مسئلے کو منصفانہ طور پر حل کیا جائے، اس سنگین مسئلے کو بین الاقوامی ضمانت کے ساتھ حل کیا جائے تو کشمیر کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ اسٹارٹ سے شارٹلی آپ سمجھیں۔ جب بٹوارا ہوا، دونوں ملکوں کی ڈیوائڈنگ ہوئی تو مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان اور ہندو اکثریت والے علاقے کو بھارت بنا دیا گیا۔ ایک طرف پاکستان، دوسری طرف بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے وہ شمالی پاکستان اور مغربی پاکستان، اس طرح دو پاکستان بنے۔ پاک و ہند کے درمیان کشمیر تھا جو دو ملکوں کے درمیان پھنسا پڑا تھا، جو کہ ایک مسلم اکثریت والی ریاست تھی مگر جس کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ کشمیر کا اس وقت حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ تقسیم ہند کے بعد برابر 2 مہینے تک اپنی ریاست کشمیر کو خود مختار ریاست اسکاٹنگ اسٹیٹ رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد مہاراجہ نے ہند و پاک کے سامنے ایک ایسا معاہدہ اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ پیش کیا جس کے ذریعے آپس میں بات چیت جاری رہ سکتی تھی، لیکن مسئلہ کشمیر گمبھیر سے گمبھیر ہو کر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اکتوبر 1947 میں یہ دونوں ملکوں کے درمیان کی پہلی جنگ بن گئی، جو کشمیر کے ہی مسئلے کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی تھی۔ جنگ روک کر امن عامہ قائم کرنے کے لیے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے درمیان ریفرینڈم کروائیں گے، ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پھر 1948 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پہنچا۔ جنگ ابھی تک رکی نہیں، گولی باری ابھی تک بند نہیں ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ پہنچا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 21 اپریل 1948 کو قرارداد نمبر 47 پاس کی، جس میں کہا گیا کہ کشمیر میں دونوں ملکوں کی طرف سے فوری فائر بندی عمل میں لائی جائے اور دونوں ممالک کی فوجیں علاقے سے نکل جائے تاکہ وہاں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کا اہتمام کیا جائے، ریفرینڈم کی جائے اور کشمیری لوگوں سے پوچھا جانا جائے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ، یا اپنا الگ آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں۔ 13 اگست 1948 میں اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں ہند و پاک سے دونوں ملکوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی فوج کشمیر سے واپس بلا لے تاکہ ریفرینڈم کروایا جائے، لیکن دونوں ملکوں نے اپنی فوج کشمیر سے نہیں ہٹائی اور نہ ہی ریفرینڈم ہوا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ بالآخر 1 جنوری 1939 میں جنگ بندی ہوئی، تاہم مکمل فائر بندی کا نفاذ 1 جنوری 1939 کو عمل میں آیا، جب پاکستان کی طرف سے ان کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی اور بھارت کی طرف سے ان کے ہم منصب جنرل رائے بوچر نے دستخط کیے، لیکن دونوں ملک سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق فوجی انخلا پر متفق نہ ہو سکے، وہاں سے اپنی فوج نکالنے پر، کشمیر سے فوج ہٹانے پر متفق نہ ہو سکے، اور تب تک کشمیر ایک متنازع ریاست بن چکی تھی۔ جنگ بندی کے لیے جو لکیر کشمیر میں کھینچی گئی اس نے کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ کشمیر کا 2/3 حصہ بھارت کو دے دیا گیا اور باقی ماندہ حصہ پاکستان کو دے دیا گیا، اور پھر ایک آزاد کشمیر بنا اور ایک کو کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر کہلوایا، اور مقبوضہ کشمیر والے برابر اپنا حق مانگتے رہے۔
اس کے لیے احتجاج کرتے رہے، جس کی وجہ سے 1965 میں پھر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کی وجہ بھی کشمیر ہی تھا۔ اور 1972 میں جب شملہ معاہدہ طے ہوا تو اس وقت جنگ بندی کے لیے لائن آف کنٹرول کھینچ دی گئی۔ آخر کب تک کشمیری عوام کا یہ خون بہتا رہے گا؟ کب تک دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چلتی رہے گی اور موقع بموقع جنگ چھڑتی رہے گی؟ آخر اس مسئلے کو منصفانہ طور پر انصاف کے ساتھ، انسانیت کے درد کے ساتھ حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر آپ چاہیں تو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو لوگ کشمیریوں کے حامی ہیں، جن کے دلوں کے اندر انسانیت کا درد ہے، انہیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی آواز اقوام متحدہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جو تنظیمیں، جو اکیڈمی انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے، اور جو تنظیمیں، جو ممالک ان کشمیریوں کی حمایتی ہے، انہیں اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت کشمیریوں کی آزادی کا نعرہ لگانا ہوگا۔ اس طرح ہم کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم کشمیر کے لیے یوں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، آپ اس کی طرف